السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو انٹرویو ہے اس کو انٹرویو نہ لیجیے گا آج کا. یہ آپ سمجھیں کہ ایک تاریخی چیز ہے جو آپ کے سامنے بیان ہونے جا رہی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا. اوریانا فلاچی نے کتاب لکھی تھی انٹرویو ود ہسٹری، اور اس کے پریفیس میں اس نے لکھا تھا کہ ناؤ وی ڈو ناٹ ریڈ اباؤٹ ہسٹری، وی ایکسپیرینس ہسٹری ایز اٹ ہیپنز ان فرنٹ آف اس. یعنی ہم تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا ہوا دیکھتے ہیں. آج سے بہت سال پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا جنرل حمید گل صاحب کا. اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اور انہوں نے ببانگ دہل اس میں کہا تھا کہ طالبان آئیں گے واپس. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو مار پڑ گئی ان کی غلط فہمی ہے، اور یہ ہم اسی امریکہ کی مدد سے اسی امریکہ کو طالبان کے ہاتھوں شکست دلوائیں گے. بڑی عجیب باتیں لگتی تھیں اس وقت. اب کیا ہوا؟ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا سکرین پلے ہے. ایک آپ کا اور میرا سکرپٹ ہوتا ہے، لیکن ایک مولا کا سکرپٹ ہے. اور اس میں یعنی 15 اگست جو جنرل حمید گل کی تاریخ وفات تھی، 15 اگست کو فال آف کابل ہوا، جس میں طالبان نے عبرتناک شکست دی نہ صرف امریکہ کو بلکہ تمام دنیا کے اتحادیوں کو جو ان کے خلاف وہاں پہ سینہ سپر تھے. اور انڈیا میں تو بڑا ماتم ہو رہا ہے کل سے اس کا. تو آج میں نے خاص طور پہ جناب عبداللہ گل ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے عزیز ہیں ہمیں. میں نے ان کا انٹرویو اس لیے نہیں کر رہا کہ عبداللہ گل خود بہت بڑی شخصیت ہیں اب تو، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ جنرل حمید گل کے ساتھ جتنا ٹائم انہوں نے گزارا وہ تو کسی نے نہیں گزارا ہم میں سے. تو اس بات کے متعلق جو جنرل حمید گل کا کلیم تھا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کبھی شیئر کیا کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے. عبداللہ السلام علیکم. السلام علیکم مبشر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. میں اگر یہ کہوں نا کہ جنرل حمید گل آرکیٹیکٹ ہیں کل کی وکٹری کے، تو غلط نہیں ہوگا یہ. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں، ایک نظریے کی فتح ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے جس کی بات آپ نے کی، میرے والد صاحب آپ کو پتہ ہے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ کے انٹرویوز کو بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے، اور آپ کا بھی ان سے بہت جی ایک لگاؤ تھا، اور وہ نظریاتی لگاؤ تھا، اور ایک علمی ادبی لگاؤ تھا. جہاں تک تعلق ہے کل کی وکٹری کا، مجھے پرسوں کچھ اہم لوگوں کے فون آئے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے افغانستان سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جنرل صاحب کی برسی کے اوپر، چھٹی برسی کے اوپر ایک تحفہ دیں گے. مجھے علم نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ اندازہ تھا. اور الحمدللہ جیسے آپ نے کہا، انڈیا میں تو بلیک ٹیپ کشمیر میں تو منایا جا رہا تھا، لیکن میرے خیال میں کل کی فتح کے بعد انڈیا کے وہ تمام عزائم جو کہ وہاں اس نے افغانستان سے بن رکھے تھے، اور آج دیکھ لیں کہ اشرف غنی اور ان کے جو صدارتی محل سے دستاویزات برآمد ہوئی ہیں، جس کے اندر 170 لوگوں کی سوشل میڈیا ٹیم بنائی گئی، جس کا مقصد کچھ اور نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ زہر اگلنا تھا. اور وہ لوگ جنہوں نے جب امریکہ آیا اور افغانستان پہ حملہ آور ہوا، انہوں نے انہوں نے تعلقات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بنا لیے، اور طالبان جو تھے وہ واحد پوٹنٹ فورس تھی جو امریکہ کے خلاف نبرد آزما ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل صاحب نے 9/11 کے دوسرے دن ایک بہت تاریخ ساز جملہ کہا، جس کا بڑا واویلا ہوا: 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ. اس ٹائم پہ لوگوں نے بہت نکتہ چینی کی اور کہا کہ جنرل صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی سرخرو ہوئی. اور 2014 کے اندر انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک وقت آئے گا جب مورخ لکھے گا، شاید یہ بات کوئی اور نہ کہے. اور انہوں نے اس طرح سے کہا کہ جیسے لگتا تھا کہ ان کے سامنے یہ بات ہوئی. اور جو شیئر کرنے کی بات ہے میں آپ سے ضرور کروں گا. تو انہوں نے جب کہا کہ ایک وقت آئے گا جب تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ ISI نے افغانستان میں امریکہ کی مدد سے روس کو توڑ دیا، اور پھر تاریخ لکھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی. اور پھر وہ ہنسے اور ایک تالی بجائی، جو کہ بالکل آپ کو پتا ہے وہ ان لائک جنرل حمید گل تھے. یہ بات جب بات ہو گئی، میں پروگرام میں، کیونکہ اسی پروگرام میں موجود تھا، میں نے وہ پروگرام کنڈکٹ کروایا تھا، اس پہ ارینجمنٹس کروائی تھیں، تو میں نے ابو سے پوچھا کہ ابو آپ نے یہ بات کیسے کہی ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹا مجھے سمجھ نہیں آئی، بس کوئی بات میرے ذہن میں آ گئی اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ڈال دی گئی. تو یہ بات آپ کے پاس، آپ شاید پہلے آدمی ہیں جو امانتاً میں یہ بات آپ کو اور آپ کے ویورز کو جو آپ کے مداح ہیں اور آپ کی سچائی کو سنتے ہیں، میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ جو تھی افغانستان میں، نہ وہ کبھی روس کے خلاف بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کبھی امریکہ کے خلاف تھی.
वो एक नजरिए के लिए थी। अमेरिका से पहले रूस के लिए वो नजरिया था। वो चाहते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन काबुल में हो चुकी है उसके खिलाफ वो खड़े हो गए लोग, और उन्होंने कहा कि नहीं, इनफ इज इनफ, और हम अपने मुल्क को इस्लामी इक़दार से दूर नहीं रख सकते। फिर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई और उसको फिर पाकिस्तान ने भी हुकूमत को रिकग्नाइज किया, कुछ और ममालिक ने भी किया, लेकिन उनकी लेजिटिमेट हुकूमत के ऊपर अमेरिका ने आके शबखून मार दिया, और जो भी हुआ वो फिर तारीख का हिस्सा है। लेकिन एक बात मुबशर भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, तारीख की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक ऐसे लोगों से हार गई जिनके पास एक जहाज भी नहीं था। इसको अल्लाह का मौजूदा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन तालिबान भी अब मेरे ख्याल में बहुत मैच्योर हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी पढ़े, दीगर जगहों पे भी पढ़े, और उन्होंने देखा कि अब अगर वो कठमुल्लायत अगर उन्होंने रखी तो शायद फिर वो अवाम के दिल न जीत पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब उनके अंदर नरमी भी आएगी, और जैसा कि सोहेल शाहीन साहब अपने एक इंटरव्यू में कुछ अर्सा कबल बता चुके हैं कि हम औरतों को परमिट करेंगे, अगर जो भी इस्लामी जो उनका और रवायात जो उनकी हैं, और पश्तून जो कल्चर के मुताबिक जो उनका एक चादर का सिस्टम है उसको लेंगी, तो वो बेशक सरकारी दफातर में भी काम करें और रेडियो टेलीविजन के ऊपर भी काम करें। ये बहरहाल उनका एक निजी मामला है, मैं उनकी गवर्नेंस सिस्टम से इख्तलाफ राय रख सकता हूँ। लेकिन उनका जो निज़ाम अदलिया है आज पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में हर खास व आम जो है वो ये चाहता है कि निज़ाम अदलिया एक ऐसा पाकिस्तान में आए जो इंसाफ पे मबनी हो, वो फौरी हो, और गरीब और अमीर को एक कटहरे में लाके खड़ा कर दिया जाए। अब्दुल्ला साहब, इसके बड़े रेमिफिकेशंस होंगे। अब जो कश्मीर में मूवमेंट चल रही है, जो फ़लस्तीन में चल रही है, जो यमन में, सीरिया में, इराक में चल रही है, तो वहाँ पे जो मुजाहिदीन हैं या जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो तो बड़ी तकवीत पकड़ लेंगे इसके बाद के 20 साल बाद अगर तालिबान इतने बड़े एडवर्सरी को शिकस्त दे सकते हैं तो हम अपने अपने मकामी एडवर्सरी पे क्यों नहीं काबिज हो सकते। देखिए सर, बात यह है कि जो आपने कही बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल पल्स के ऊपर हाथ रख दिया। ये ऐसा ही होता है कि जब रूस टूटा था तो क्या कोई ये सोच सकता था, उस वक्त के तारीखदान, उस वक्त के बड़े बड़े मुहक्किक क्या कहते थे कि हाँ हाँ रूस टूटेगा लेकिन उसमें 50 साल लगेंगे, 70 साल लगेंगे, और आज अमेरिका के लिए भी यही हो रहा है। कौमें कभी भी जो है वो भूख से नहीं मरा करती, बल्कि कौमें जो है बेहमियत होकर मर जाया करती हैं। बजाते खुद अमेरिका का जो तूती बोलता था, क्या आज वो सुपर पावर जिसको आज अमेरिका व्हाइट हाउस के सामने लोग धरना दे के बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं जो बाइडेन साहब का, तो क्या ये एक लम्हा फिक्रिया नहीं है एक ऐसी ताकत का जो उन लोगों से हार गए जो नेमलेस थे, फेसलेस थे, एड्रेसलेस थे, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो उनके आगे जो है वो सरनगू हो गई। उन्होंने बाद में पता चला कि करप्शन भी की, 3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो खर्च हुए, और तकरीबन 2500 बॉडी बैग्स जो है वो लेके चले गए, और 48 ममालिक, सबसे बड़ा कमाल ये है कि 48 ममालिक, 3,50,000 अफगान नेशनल आर्मी, और साथ ही साथ जो है वो अमेरिकन सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स 1,10,000 के करीब सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, और दे लॉस्ट टू होम। और ये कितनी अजीब बात है। तो मेरा ख्याल है कि जो काबुल फतह हुआ, अगर आप इसको फतेह मक्का के तौर पर देखें तो फतेह मक्का जो है वो बिल्कुल उसमें किसी किस्म का जो है वो खून ब्लडशेड नहीं हुआ, लेकिन काबुल में भी ऐसा ही हुआ। यही अशरफ गनी होते और तालिबान के ऊपर इस तरह हमला हुआ होता तो क्या उनकी पगड़ी सर पे रहने देते जिस तरह से अशरफ गनी के रहने दी। और अशरफ गनी को इज्जत के साथ, मैंने देखा तस्वीर में, उन्होंने अपने सीने पे हाथ रख के झुक के अशरफ गनी को इज्जत और आबरू से जो है वो जाने दिया। तो ये एक बड़ा, मेरे ख्याल में उन्होंने एक मैग्नानिमिटी शो की। और दूसरी तरफ जो गोली चली वो किसने चली, एक ऐसी जगह गोली चलाई गई जो कि अमेरिका की प्रोटेक्शन में था, वो एयरपोर्ट, वो अमेरिकन आर्मी ने गोली चलाई, निहत्थे लोगों के ऊपर चलाई, और तालिबान की तरफ से तो कोई गोली नहीं चली। तो ये मॉरल और मटेरियल की जो जंग होती है, इसमें मॉरल को हमेशा जो है वो फतह होती है, क्योंकि ये एक अजीब व गरीब अलामा, जिस तरह कहते हैं कि दुनिया को है फिर मारका रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। गैरत है बड़ी चीज, जहां ने तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। चलते चलते आपको एक बात कहूँ, आपको शायद
یعنی پرسنل بات ہے، میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میری ایک عادت ہے کہ میں روز رات کو اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جو نہیں اب رہے، میں ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں، اور کل کا دن میں نے خاص طور پہ آپ کے والدین کے لیے فاتحہ پڑھی نماز کے بعد، کیونکہ اللہ آپ وہ خیر ڈیزرو دے۔ کرتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ان کے لیے آج کم از کم ایک دفعہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبشر کو... صاحب، آپ ایک فوجی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک بہت اچھے پاکستانی ہیں، آپ کی حب الوطنی کسی سے کم نہیں ہے میرے خیال میں، بلکہ بہتوں کی آپ سے کم ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ابو آپ کو بہت پیار کرتے آئی تھے، نو. اور وہ آپ میں بہت اچھائی دیکھتے تھے۔ آپ کے والد کے بڑے مداح تھے، جی وہ تو تھینک یو. ایک تاریخ ہے تو بہت بڑی ان کی، والد صاحب کی آپ کے۔ اور جو آپ کا اپنا کردار، آپ نے ہمیشہ پاکستانیت کو ابھارا، آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک سچائی اور حق کی بات کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد تو وہ سب کے ہی تھے، اور کوئی بھی شخص جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو ہمارے اندر حب الوطنی کا جذبہ ابھارتا ہے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کا بڑا معجزہ ہے کہ ایک ایسے شخص سے انہوں نے کام لیا، اور ایک ایسے شخص کی بات صحیح اللہ تعالیٰ نے کروا دی جس نے بہت عرصے پہلے پریڈکشن کی، اور اس ٹائم پہ لوگ ہنستے تھے، لیکن آج لیکن آپ کو عبداللہ الحمدللہ۔ ایک بات بتاؤں، اس میں آپ کی والدہ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے، عام لوگوں کو نہیں پتا، لیکن جس طرح سے وہ گھر میں آئے ہوئے ہر مہمان کو دال روٹی سرو کر دیتی تھی، کھانا دے دیتی تھی، چائے آ جاتی تھی، چپ کر کے راتوں کو جاگنا، گھر میں عجیب عجیب شکل کے لوگ آ رہے ہیں، کوئی مولوی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، سب کو برداشت کرنا، اپنی سوشل لائف ختم کر دینا، تنقید کا نشانہ بنے رہنا، یہ بھی جہادی کام تھا، گھر کو سکون میں رکھنا یہ جہاد سے کم نہیں تھا۔ تو آل کریڈٹ ٹو یور بھائی مدر ایز ویل۔ مبشر بھائی، میری امی جو ہے وہ، آپ حیران ہوں گے کہ جو جنرل صاحب کی جو وہاں جہاں تدفین ہوئی ہے وہ شہداء کی جگہ ہے، آپ کو علم ہے، جی اور وہ آرمی میں صرف شہیدوں کو، ایون سرونگ آفیسرز جو ہیں ان کو وہاں نہیں جگہ دی جاتی۔ تو میرے امی کو میرے ابو کے قدموں میں جگہ ملی ہے، اور وہ وہیں ان کے ساتھ مدفن ہیں، اور یہ ان کی خواہش بھی تھی، لیکن خواہش پہ تو کام نہیں چلتا۔ اب شہیدوں میں وہ پہلی عورت ہے شہیدوں کے قبرستان میں، شی از دا اونلی ون، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے مجاہدین کی بڑی خدمت کی، ہمارے گھر میں وہ جو داڑھی والے، وہ اللہ والے، وہ جو مجاہدین جو آتے میں تھے، نے تو دیکھا ہے۔ اور آپ نے تو دیکھا، ہاں۔ اور ان کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے ایک بہت سینئر افسر نے کہا کہ آپ کے گھر تو مجاہدین آتے ہیں، میں نے کہا جی میرے گھر تو نہیں آتے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو رپورٹس ہیں، بہت سینئر آفیسر تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جی جنہوں نے آپ کو رپورٹ دی ان سے پوچھیں کہ تختی کس کی لگی ہوئی ہے، اگر تو عبداللہ گل کی لگی ہے تو پکڑ لیں، اور اگر جنرل حمید گل کی لگی ہے تو میں ان کو روک نہیں سکتا، ان کے پیر خانہ ہے، وہ آئیں گے۔ تو میری امی کو جو انہوں نے کینسر کے باوجود، ان کی دونوں مسٹیکٹمیز ہوئی تھی آپ کے علم میں جی ہاں۔ ہے، اس کے باوجود وہ آگ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے لیے کھانے بناتی تھی۔ اللہ نے اس چیز کا ریوارڈ دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں رکھے، ان کے درجات مزید بلند کرے۔ عبداللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں شکریہ، عبداللہ خیر۔ گل کی گفتگو، اس پہ کوئی آپ نے رائے دینی ہو تو کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔